السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال فکر و خبر اسٹوڈیو میں میں رضوان احمد ندوی ملک اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، آج خبرنامے میں بات کریں گے غزہ کی، ساتھ ہی حوثیوں نے امریکی پیشکش کو لے کر ایک بڑا دعویٰ کیا ہے، وہ کیا دعویٰ ہے وہ بتائیں گے۔ وہیں سپریم کورٹ میں بلڈوزر کارروائی کو لے کر آج سماعت ہونے جا رہی ہے۔ مسلم تنظیموں نے جو اس میں فریق ہیں انہوں نے کیا مشورے دیے ہیں عدالت کو وہ بتائیں گے، اور ساتھ ہی کیا مسلمانوں کو ووٹنگ کے حق سے بھی اب کیا جا رہا ہے محروم، کیا ہے پورا معاملہ وہ بھی بتائیں گے۔ تو تمام خبروں کے لیے دیکھتے رہیے خبرنامہ۔ اسرائیلی جارحیت اپنے 347ویں دن تک پہنچ گئی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مزید 35 افراد قتل کر دیے گئے ہیں۔ وہیں اب خبریں آ رہی ہیں کہ بوریج پناہ گزین کیمپ میں قابض افواج نے ایک نیا قتل عام کیا ہے۔ کیمپ پر حملے کی انتہائی دردناک تصاویر سامنے آ رہی ہیں۔ جب اس جگہ کو نشانہ بنایا گیا تو بتایا جا رہا ہے کہ 50 افراد وہاں موجود تھے، درجنوں افراد اب بھی ملبے میں دبے ہوئے ہیں۔ اور غزہ جنگ کے درمیان مشرق وسطیٰ میں ان دنوں بہت کچھ چل رہا ہے۔ بحیرہ احمر میں حوثیوں کے حملوں نے تو امریکہ اور ان کے اتحادیوں کو پریشان کیا ہوا ہے، اور یہاں تک کہ امریکی اخبار یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ امریکہ اور اتحادیوں نے بحیرہ احمر میں اپنی شکست تسلیم کر لی ہے۔ انہوں نے مان لیا ہے کہ اب ان کے ہاتھ میں وہاں کچھ نہیں رہ گیا ہے۔ اسی بیچ جو 2000 کلومیٹر سے میزائل تل ابیب پر داغا گیا ہے حوثیوں کی جانب سے، اس کے بعد کئی سوالات جو ہے وہ اٹھ رہے ہیں کہ آخر انہیں یہ میزائل کون فراہم کر رہا ہے۔ امریکہ، اسرائیل، ایران پر الزام عائد کر رہے ہیں کہ یہی حوثیوں کو میزائل فراہم کر رہے ہیں، جبکہ ایرانی صدر نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم نے کسی کو میزائل فراہم نہیں کیا، ہم تو پڑوسیوں کے ساتھ بہتر تعلقات کو ترجیح دے رہے ہیں۔ اسی درمیان ایک بڑا دعویٰ حوثیوں کی طرف سے کیا گیا ہے کہ امریکہ اور برطانیہ نے صنعاء میں ان کی حکومت کو تسلیم کرنے کی پیشکش کی ہے، لیکن ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے ان کی پیشکش کو ٹھکرا دیا ہے۔ یہ پیشکش اس وقت کی گئی ہے جب انہوں نے تل ابیب پر حملہ کیا ہے، اور بحیرہ احمر میں تو حملے ان کی طرف سے جاری ہی ہیں۔ بہرحال اس تعلق سے امریکہ کا آفیشیل بیان سامنے نہیں آیا ہے۔ اس بیان میں کتنی سچائی ہے یہ کوئی نہیں جانتا۔ وہیں حوثیوں کی جانب سے اسرائیل کے قلب میں یعنی کہ تل ابیب کو ہائپر سونک میزائل سے کامیاب نشانہ بنانے پر حماس کے سربراہ یحییٰ سنوار نے حوثیوں کے نام ایک پیغام جاری کر انہیں مبارکباد پیش کی ہے۔ سنوار نے کہا کہ مزاحمت ٹھیک اور سلامت ہے، دشمن جو اعلان کر رہا ہے کہ انہیں شکست ہو چکی ہے وہ جھوٹ اور نفسیاتی جنگ کے سوا کچھ نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ مزاحمت نے اپنے آپ کو ایک طویل جنگ لڑنے کے لیے تیار کر لیا ہے۔ ساتھ ہی سنوار نے انصار اللہ کے میزائلوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ یمن کے انصار اللہ فلسطین کی جنگ لڑ رہی ہے۔ سنوار نے بھی کہا کہ لبنان اور عراق میں مزاحمت کے ساتھ مشترکہ کوششیں قابض اسرائیل کی شکست فاش کا باعث بنیں گی۔ یحییٰ سنوار نے بھی واضح کیا کہ مزاحمت بے مثال صلاحیت کے ساتھ اسرائیلی حملوں کا مقابلہ کر رہی ہے، اور آگے بھی اسی طرح ان کی جدوجہد جاری رہے گی۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ لگاتار حماس جو ہے ان کی جو تنظیمیں ہیں وہ لگاتار ویڈیوز جاری کر رہی ہیں کہ وہ کس طریقے سے وہاں اسرائیل کو زمینی جنگ میں چن چن کر نشانہ بنا رہے ہیں۔ حالانکہ اسرائیل کی طرف سے دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے حماس کو کچل کر رکھ دیا ہے اور اب وہاں پر جنگ جلد جو ہے وہ ختم ہونے والی ہے۔ حالانکہ سبھی جانتے ہیں کہ اس بات میں کوئی بھی سچائی نہیں ہے۔ خود امریکہ بھی مانتا ہے کہ یہ جنگ جو ہے وہ اگر جاری رہے گی تو سالوں تک جاری رہ سکتی ہے، اور وہ کہ کسی بھی صورت حماس کو ختم کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ وہیں لبنان اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی جو ہے وہ بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ اس نے اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا ہے، جبکہ اسرائیل نے بھی حزب اللہ کے ٹھکانوں پر حملے کا دعویٰ کیا ہے۔ بہرحال دونوں طرف سے حملے جاری ہیں، لیکن ہر ایک فریق ایسے حملے نہیں کر رہا جس سے کہا جائے کہ انہوں نے سرخ لکیر عبور کر لی ہو۔ ہر کوئی اس سے بچ رہا ہے کہ ایسا حملہ کرے کہ دونوں طرف سے ایک بڑی جنگ جو ہے وہ چھڑ جائے، اس لیے دونوں طرف سے چھوٹے چھوٹے حملے کیے جا رہے ہیں۔ لیکن اب اسرائیل نے یہ کہا ہے کہ وہ اپنی توجہ لبنان کی طرف کرے گا، اور وہاں حزب اللہ کے ساتھ وہ ایک بڑی جنگ چاہتا ہے۔ لیکن امریکہ نے بھی اور اس کے اتحادیوں نے بھی خبردار کیا ہے کہ وہ جنگ کو آگے نہ بڑھائیں بلکہ کشیدگی کو کم کرنے پر زور دیا جائے۔ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں اسرائیلی قبضے کو ختم کرنے کا باضابطہ مطالبہ کرنے کے لیے ایک قرارداد لائی گئی ہے۔ حالانکہ جو مسودہ پیش کیا گیا ہے اس کو اسرائیل کی طرف سے شدید تنقیدوں کا سامنا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ جو مسودہ ہے عالمی عدالت انصاف کی ایک مشاورتی رائے پر مبنی ہے، جس میں 1967 سے اسرائیل کے قبضے کو غیر قانونی قرار دیا گیا ہے۔
قرارداد کے مسودے میں فلسطینی علاقوں سے اسرائیلی افواج کے انخلا، نئی بستیوں کی تعمیر کو روکنا، غصب شدہ اراضی اور املاک کی واپسی اور بے گھر فلسطینیوں کی واپسی کے امکانات کا مطالبہ اس میں کیا گیا ہے۔ وہیں روس کے وزیر خارجہ سرگئی لاوروف نے کہا کہ امریکہ اب بھی اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں ایسی کسی بھی قرارداد کی منظوری میں رکاوٹیں ڈالے گا جو فلسطینی علاقوں میں خون ریزی روکنے کا باعث بنے۔ انہوں نے غزہ میں فوری جنگ بندی اور فلسطینیوں تک امداد پہنچانے کی امید بھی ظاہر کی ہے۔ تبلیغ اسلام کی پاداش میں مولانا کلیم صدیقی، مبلغ اسلام عمر گوتم سمیت ان کے ساتھیوں کو جس طریقے سے سزا سنائی گئی ہے عدالت کی جانب سے، اب اس عدالتی فیصلے کی کاپی سامنے آ گئی ہے۔ اس میں جج نے کئی حیران کن باتیں کہی ہیں۔ جج وویکانند ترپاٹھی نے انہیں یعنی کہ جو مولانا کلیم صدیقی اور ان کے ساتھی ہیں انہیں ہندوستان کے خلاف وسیع غیر روایتی جنگ چھیڑنے کا مجرم قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ غیر قانونی تبدیل مذہب کو وہ کلیدی ہتھیار کی طرح استعمال کر رہے تھے۔ ATS کورٹ کے فیصلے کے مطابق ان کا مقصد ملک میں آبادی کا تناسب بدل کر اسے دارالاسلام بنانا تھا۔ 264 صفحات پر مشتمل لکھنؤ کی عدالت کے فیصلے کا جائزہ لینے کے بعد دی وائر نے عمر راشد کی ایک تفصیلی رپورٹ شائع کی ہے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ فیصلے کا بڑا حصہ ایم اے خان نامی ایک مرتد شخص کی کتاب اسلامک جہاد اے لیگیسی آف فورس کنورژن اس پر مبنی ہے۔ اس کے ساتھ ہی کورٹ نے ہندوستانی فوج کے ایک سابق افسر کے مقالے ضمنی روایتی جنگ اور تبدیلی مذہب کے حوالے سے الہ آباد ہائی کورٹ کے اس متنازع تبصرے سے بھی استفادہ کیا ہے جس میں جج نے کہا تھا کہ ملک کی اکثریت تبدیلی مذہب کی بنا پر اقلیت میں تبدیل ہو سکتی ہے۔ عدالت نے یہ نتیجہ بھی اخذ کیا ہے کہ مولانا اور ان کے ساتھی جمائکا نژاد مبلغ اسلام بلال فلپس اور امریکی مبلغ انور الاولاکی سے متاثر تھے۔ جج نے بلال فلپس کو بنیاد پرست جہادی نظریے کا حامل قرار دیا ہے اور انور الاولاکی کو دہشت گرد تنظیم القاعدہ سے وابستہ قرار دیا ہے۔ ATS کورٹ نے حیرت انگیز طور پر پاکستان اور بنگلہ دیش میں ہندوؤں کی تعداد میں مبینہ کمی کا ذکر کیا اور بطور سند مرتد ایم اے خان کی کتاب کے حوالے اپنے فیصلے میں نقل کیے ہیں۔ بہرحال یہ تمام باتیں ہیں جو ہندوتوا تنظیموں کی طرف سے کی جاتی رہی ہیں اور اب عدالت نے اپنے فیصلے میں اس طریقے کی باتیں کہی ہے۔ بہرحال عدالتی فیصلے پر مسلم تنظیمیں فکر مندی کا اظہار کر چکی ہیں اور وکلاء نے اس فیصلے کے خلاف ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ تک جانے کی بھی بات کہی ہے۔ سپریم کورٹ آج بلڈوزر جسٹس کے معاملے میں ان درخواست گزاروں کی تجاویز پر سماعت کرے گا جنہوں نے ریاستی حکومتوں کی جانب سے لوگوں اور زیر سماعت ملزمین کے گھروں کو منہدم کرنے پر پابندی عائد کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ سبھی فریقوں کی تجاویز پر غور کرنے کے بعد بلڈوزر جسٹس کے سلسلے میں رہنما خطوط وضع کیا جائے گا۔ گزشتہ سنوائی میں عدالت نے واضح کیا تھا کہ قانون ان ملزمان کی جائیدادوں کو منہدم کرنے کی اجازت نہیں دیتا جن پر ابھی تک مقدمہ چل رہا ہے۔ غورطلب ہے کہ عدالت نے درخواست گزاروں سے غیر قانونی مسماریوں کے خلاف یکساں رہنما خطوط وضع کرنے کے لیے تجاویز طلب کی تھی۔ مرکزی عرضی گزار جمعیت علماء ہند نے انہدام سے کم از کم 45 سے 60 دن پہلے پیشگی نوٹس تجویز کیا ہے۔ قابل ذکر ہے کہ درخواست گزار نے ان افراد اور ان کے خاندانوں کو فوری اور جامع ریلیف، بحالی اور معاوضہ دینے کا مطالبہ کیا ہے جن کے گھروں کو بلڈوز کیا گیا ہے۔ ملک میں تیزی سے پھیل رہے اسلاموفوبیا کے بیچ کولہاپور ضلع کی ایک گرام پنچایت نے نئے مسلم ووٹرز کے اندراج کے خلاف قرارداد منظور کی ہے۔ قرارداد میں کہا گیا ہے کہ اگر ووٹر لسٹ میں حال ہی میں گاؤں میں آنے والے مسلمانوں کے ناموں کا اندراج ہو جائے تو گرام پنچایت کے ذمہ داران اس کا نوٹس لیں گے اور انہیں ہٹوا دیں گے۔ یہ قرارداد شنگناپور گرام پنچایت نے 5 ستمبر کو پاس کی تھی جس کے خلاف مسلم تنظیموں نے 15 ستمبر کو ضلع مجسٹریٹ سے شکایت کی ہے اور پنچایت کے سربراہ اور اس کے اراکین کے خلاف FIR درج کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ دوسری طرف تنازع کے بعد گرام پنچایت نے صفائی پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ انہوں نے جو بات کہی ہے اس کی غلط تشریح کی جا رہی ہے۔ ہماچل پردیش میں گزشتہ ہفتے ہوئے پرتشدد مظاہروں میں شامل BJP اور VHP سے وابستہ کم از کم 50 افراد کے خلاف اب 8 معاملے درج کیے گئے۔ یہ مظاہرے شملہ کے سنجولی علاقے کی مسجد کی بالائی منزلوں کو غیر قانونی بتا کر اس کے انہدام کے مطالبے کے ساتھ شروع ہوئے تھے جس نے تشدد کی شکل اختیار کر لی تھی۔ 11 ستمبر کو پولیس نے ان مظاہرین کو منتشر کرنے کے لیے پانی کی بوچھار، لاٹھی چارج بھی کیا تھا۔ وہیں PTI کے مطابق اس مظاہرے میں 10 افراد جن میں پولیس اہلکار اور خواتین شامل تھیں وہ زخمی ہوئے تھے۔ شملہ کے پولیس سپرنٹنڈنٹ کا کہنا تھا کہ 50 سے 60 افراد کی پہچان کر لی گئی ہے جو دوران مظاہرہ حکم امتناعی کے خلاف ورزی، پتھر بازی اور پولیس پر حملے میں شامل تھے۔
वहीं पुलिस के मुताबिक यह एहतजाज इलाके के माहौल को ख़राब करने की मनसूबाबंद साजिश थी, जिन्होंने सोशल मीडिया पर इस पूरे वाक़े को डालकर आवाम को उकसाने की कोशिश की थी। वहीं उड़ीसा के ब्रह्मपुर ज़िले में सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के 7 तलबा को मुबैना तौर पर बीफ पकाने को लेकर हॉस्टल से मुअत्तल कर दिया गया है। पराला महाराजा इंजीनियरिंग कॉलेज के अफसरान ने गुज़िश्ता जुमेरात को इस सिलसिले में हुक्म जारी किया। उसमें कहा गया है कि 2 हॉस्टल के 7 तलबा को ममनुआ सरगर्मियों में शामिल होने के लिए मुअत्तल किया गया है। इसके अलावा 7 तलबा में से एक पर 2000 रुपये का जुर्माना भी आयद किया गया है। इस वाक़े के ताल्लुक़ से मकामी अफसरान का कहना है कि कॉलेज इंतज़ामिया ने अपने फ़ैसले से तलबा के सरपरस्तों को भी मुत्तला कर दिया है। उन्होंने ये भी जानकारी दी कि मुअत्तल तलबा ने बुध के रोज़ अपने हॉस्टल के कमरे में बीफ पकाया था, जो कि उसूलों और इदारे के ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी थी। हॉस्टल में इंजीनियरिंग तलबा के ज़रिए बीफ पकाए जाने की खबर मिलने के बाद हिंदुत्व तंजीमों ने इस सिलसिले में अपनी नाराज़गी का इजहार किया था। बजरंग दल और VHP कारकुनान ने कसूरवार तलबा के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा किया था। वहीं हालात को मद्देनजर रखते हुए किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए कॉलेज अहाते और हॉस्टल के पास पुलिस एहलकारों की एक टीम भी तैनात कर दी गई है। केरल में निपा वायरस के बाइस 24 साल शख्स की मौत के बाद खलबली मची हुई है। कोरोना के दौर की याद ताज़ा करते हुए केरल हुकूमत ने मलप्पुरम ज़िले में मुतादिद कंटेनमेंट जोन कायम कर दिए हैं और यहाँ पाबंदियाँ नाफिज कर दी गई हैं। मलप्पुरम ज़िले की 2 पंचायतों के 5 वार्डों को कंटेनमेंट जोन करार दिया गया है और लोगों को बड़े इज्तिमा से परहेज़ करने की हिदायत दी गई है। और ज़िला अफसरान ने कंटेनमेंट जोन में दुकानें शाम 7 बजे तक बंद करने को कहा है। साथ ही उसके तहत आने वाले सिनेमा हॉल, स्कूल, कॉलेज, मदारिस, आंगनवाड़ी और ट्यूशन सेंटर भी जो है वो बंद रहेंगे। वहीं शादियों में मेहमानों की तादाद महदूद रखने की भी हिदायत दी गई है। वहीं इलाके में लोगों को लाजमी तौर पर मास्क पहनने को भी कहा गया है। 175 अफराद को फौत होने वाले शख्स के राब्ते में आने की वजह से आइसोलेशन में भी भेज दिया गया है। पुणे वायरोलॉजी इंस्टीट्यूट ने केरल के मलप्पुरम ज़िले के एक शख्स के नमूने में निपा वायरस मुस्बत होने की तस्दीक की थी। उससे पहले 21 जुलाई को निपा वायरस से केरल के मलप्पुरम ज़िले में ही 14 साल के एक लड़के की मौत भी हुई थी, जबकि 2018 में इस वायरस की जद में आकर 18 लोगों ने अपनी जानें गंवाई। ईरानी सुप्रीम लीडर अयतुल्लाह अली ख़ामेनी ने अपने एक पैगाम में दुनिया भर के मुसलमानों के बीच इत्तिहाद पर जोर देते हुए कुछ ऐसा कह दिया जिससे हुकूमत हिंद ने नाराज़गी ज़ाहिर की है। दरअसल ख़ामेनी ने बैनुल मुस्लिमीन इत्तिहाद पर बात करते हुए हिंदुस्तान, गज़ा और म्यांमार में मुसलमानों की तकालीफ का मसला उठाते हुए कहा कि हम उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकते। ईरान के सुप्रीम लीडर के इस बयान पर हुकूमत हिंद के वज़ारत ख़ारजा ने शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए उसे नाकाबिल क़बूल करार दिया। वज़ारत ख़ारजा ने कहा कि ईरान को ऐसे तबसरे करने से पहले अपने रिकॉर्ड खुद चेक करना चाहिए। फ़िलहाल हिंदुस्तान और ईरान के दरमियान 2 तरफ़ा ताल्लुक़ात मजबूत हैं, ख़ासतौर पर तवानाई और तिजारती शोबों में दोनों ही मिलकर काम कर रहे हैं। लेकिन अब ईरानी सुप्रीम लीडर के इस बयान का असर हिंद ईरान ताल्लुक़ात पर क्या पड़ता है, ये देखना अहम होगा। मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस लीडर सुप्रिया श्रीनेत ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रिपोर्ट कार्ड जारी किया है। सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज नरेंद्र मोदी हुकूमत के 100 दिन पूरे हुए हैं। ये 100 दिन मुल्क की मईशत, किसानों, नौजवानों, ख़वातीन, इंफ्रास्ट्रक्चर, रेलवे और इदारों पर भारी पड़े हैं। उन 100 दिनों में साबित हो गया कि नरेंद्र मोदी के पास मुल्क के मसाइल से निपटने के लिए कोई विज़न नहीं है। उन्होंने मोदी हुकूमत को यू-टर्न हुकूमत के तमगे से नवाजते हुए कहा कि नरेंद्र मोदी तशहीर के दौरान अपने 100 दिन के मंसूबे का तज़किरा किया करते थे, लेकिन आज उनके सामने नाकामियों का एक पुलंदा खड़ा है। बैनुल-अक़वामी बाज़ार में ख़ाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है। इसके बावजूद मुल्क में पेट्रोल डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। इस मामले में कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे समेत कई अपोजिशन लीडरान ने आवाज़ उठाई है। कांग्रेस सदर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि ख़ाम तेल की कीमतों में 32% की कमी आई है, फिर भी बीजेपी की ईंधन लूट जारी है। इंतखाब वाली रियासतें अब बीजेपी को हराएंगी और मोदी से मुतासिर महंगाई को दरकिनार करेंगी। उन्होंने मोदी हुकूमत पर इल्ज़ाम आयद किया कि उन्होंने ईंधन पर टैक्स लगाकर लोगों से 35 लाख करोड़ रुपए लूट लिए हैं। अरविंद केजरीवाल ने वज़ीर आला ओहदे से इस्तीफ़ा देने का ऐलान किया है और अब सवाल ये उठ रहा था कि आखिर दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा। अब इस पर से भी पर्दा हट चुका है और दिल्ली के नए वज़ीर आला के नाम पर मोहर लग चुकी है। आम आदमी पार्टी की कानून साज पार्टी की मीटिंग में आतिशी को लीडर मुंतखब कर लिया गया है। उन्हें अरविंद केजरीवाल की जगह पर वज़ीर आला के लिए मुंतखब किया गया है। बता दें कि दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल आज शाम 4:30 बजे गवर्नर VK सक्सेना से मुलाकात करके
اپنا استعفیٰ انہیں سونپ دیں گے۔ تو ناظرین خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com پر رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین اجازت دیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔